فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر بنائی۔ فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی مددگار ہے اور وہی ہمارا دوست ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر انسانوں اور جنوں کی طرف بھیجا۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی بہت ساری سلامتیاں نازل ہوں۔ اس کے بعد اے لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کرنے والے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو ہر اس معاملے میں کہ جو آپ کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے۔ جو کرنا چاہتا ہے اسے بس کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، تقدیر پر ایمان رکھنا، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو یا تکلیف دہ تقدیر ہو، وہ ایمان کا رکن ہے، ایک بنیاد ہے جو ہمارے دین میں ایک بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے وہ جنت حاصل کرتا ہے اور جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ سے قبول نہ کرے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ اور یہ جان لو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ تم اس سے محروم نہیں رہ سکتے تھے، اور جو تمہیں نہیں ملا وہ تمہیں مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے تو آگ میں جاؤ گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ عقیدہ جب دلوں میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان اعمال کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور بلندیوں کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے، اور انسان کمال کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اپنے ہر حال میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، تقدیر اللہ کی تخلیق میں اللہ کا راز ہے۔ ہر تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اس کی حکمت سے واقع ہو کر رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی مناسب تقدیر بنائی۔ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو مارنے والا ہے، وہی ہے جو فقیر کرنے والا ہے، جو بے نیاز کرنے والا ہے، وہی ہے جو ہدایت دینے والا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے عیاں کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں۔ جس کا علم اسی کے پاس ہے، جس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس پر بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تقدیر کی عظمت کو جانتے ہیں، اس کی مشیت کو جانتے ہیں کہ وہ اپنی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکمت والا ہے کہ جس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، جبکہ اللہ کے علاوہ سب سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے۔ وہی قابل حمد و تعریف ہے جو اس چیز کے لائق ہے کہ ہر چیز پر اس کی تعریف کی جائے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یقین مان لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہر چیز ایک مقررہ مقدار کے مطابق اور تقدیر کے مطابق ہو رہی ہے، اور اپنے ایمان کو اس پر ثابت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور اسے تقدیر پر قبول یا تقدیر کو قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اپنے دل سے اس کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے مشکلات کو برداشت کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ جو اس کا رخ کرتا ہے صدق دل سے اس کے لیے بھلائی کے راستے آسان فرما دیتا ہے، بھلے کر دیتا ہے۔ بھلا لوگ ان چیزوں سے، بھلا مخلوق یوں کیسے اس چیز سے کیسے ڈر سکتے ہیں کہ ان کو رزق نہ ملے، جبکہ ان کو معلوم ہو کہ رزق اللہ کی طرف سے تقسیم کیا گیا ہے۔ کون ہے جو مصیبت سے ڈرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اللہ ہی ہے جس نے اس مصیبت کو تقدیر میں لایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کی ہر تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جب انسان یہ چیز جان لیتا ہے تو انسان کے لیے بہت بڑی مصیبتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کو ثابت قدمی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اہل ایمان کو بہت بڑا ثواب بھی ملتا ہے اور بہت بڑا اجر بھی ملتا ہے، جیسا کہ علم و حکمت والے فرمانبردار نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اجر ہے کہ جو اہل ایمان کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ایمان جو تقدیر پر ایمان ہے اس کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان اس کو جانے، یعنی اللہ کے علم پر یقین رکھے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ جانتا ہے کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو وہ کیسے ہوتا۔ یہ سارے تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تم جو بھی کرتے ہو، جو بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ ہوتا ہے جب تم وہ کر رہے ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، ذرہ برابر بھی، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو یا اس سے چھوٹی بھی ہو یا بڑی ہو، سب چیزیں ایک کتاب مبین میں اللہ کے ہاں موجود ہیں۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ کتابت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیریں ساری کی ساری لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی عمریں لکھی ہیں، اجل لکھا ہے، خوش بختی بدبختی لکھا ہے، لوگوں کے رزق لکھے ہیں، لوگوں کے اعمال لکھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں طے شدہ ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیر زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ارادہ اور مشیہ کو مان لے، یعنی انسان یہ جان لے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، جو کہ نافذ ہو کر رہنے والی ہے۔ اللہ کی مشیت سے، اس کے ارادے سے کوئی چیز بھی مستثنی نہیں ہو سکتی۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، سوائے یہ کے ساتھ کہو کہ اللہ اگر چاہے تو۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ یاد رکھو کہ ایمان کے معنی میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ انسان اپنے اعمال پر مجبور ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ان کی مشیت دی ہے، ان کو اختیار دیا ہے، لیکن ان کی مشیت اور ان کا اختیار اللہ کی مشیت اور اختیار سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تم وہی چیز چاہ سکتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہے تقدیر پر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے شرعی اسباب کو بھی لازمی طور پر اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اسباب کے ساتھ ہی واقع ہوتی ہے۔ چوتھا مرتبہ تقدیر پر ایمان کا یہ ہے کہ خلق پر ایمان رکھا جائے، یعنی یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رب پروردگار نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کے ذریعے برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے فیض یاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ خطبہ شروع کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سننے والا اور جاننے والا ہے، جو عزت والا ہے اور جو حکمت والا ہے، جو تقدیر کرنے والا ہے اور اس کی تقدیر لوگوں کے اعمال سے پہلے جاری ہو جاتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اولین اور آخرین کا الہ اور پروردگار ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو کہ ان لوگوں کے امام ہیں جو وضو سے جن کی پیشانیاں قیامت کے دن چمک رہی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، تابعین پر اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر بہت سی سلامتیاں نازل ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، اللہ کے مومن بندو، تقدیر پر ایمان رکھنے کے بہت سارے ثمرات بھی ہیں،
جن کو مکمل طور پر شمار کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ ان کے ایسے اثرات ہیں جو بہت بھلے ہیں کہ جن کو مکمل طور پر گننا ممکن نہیں ہے، جن میں نفس کی راحت ہے، دل کا اطمینان ہے، جو بھی انسان سے چھوٹ جائے، جو انسان کو نہ ملے، اس پر پریشانی کا نہ ہونا ہے۔ مسلمان کسی ایسی چیز سے پریشان نہیں ہوتا جو اس کو نہیں ملتی، جو اس کو مل جاتی ہے اس پر بہت خوش بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے اس لیے کہ جو چیز تمہیں نہیں ملی ہوتی اس پر تاکہ تم پریشان نہ ہو، اور جو مل جاتی ہے اس پر بہت خوش نہ ہو، اتراتے نہ پھرو۔ جو انسان یہ جان لیتا ہے کہ تقدیر سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو انسان کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی بات ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ مسلمان کا حال ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ یقین جان لیتا ہے کہ بھلائی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی والا فرماتا ہے ممکن ہے کہ تم ایسی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہو اور اس چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ تو یہ مسلمان کا حال ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں کہ میں کس حال میں صبح اٹھتا ہوں، ایسی چیز پر جو مجھے اچھی لگے یا ایسی چیز پر جو مجھے اچھی نہ لگے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خیر اس میں ہے جو مجھے پسند ہے یا خیر اس چیز میں ہے جو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اسی طرح تقدیر پر ایمان کے ثمرات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اور اسباب کو بھی اختیار کرنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، تمہارے حصے میں کر دیا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ثمرات میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کا دل حسد سے، کدورتوں سے اور بری باتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں دل کی بیماریاں ہیں جو بہت بری ہیں، انسان کو اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے پر اکساتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کی طرف جو تم سے نیچے ہیں، تم سے کمتر ہیں، ان لوگوں کو مت دیکھو حسرت کی نگاہوں سے جو آپ سے بہتر ہیں، کیونکہ اس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو گے اور ان کی ناشکری کرنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ثمرات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب انسان پر کوئی آزمائش آئے تو صبر کرے، جب نعمت آئے تو شکر ادا کرے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے معاملہ تو بڑا حیرت انگیز ہے، اس کا معاملہ تو اس کے لیے سارا ہی بھلا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ صرف اور صرف مسلمان کا ہی ہو سکتا ہے۔ اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت ملتی ہے تو وہ اس پر بھی صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ عطا بن ابی رباح کی روایت بھی اس حوالے سے بڑی قابل غور ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ دکھاؤں جو اہل جنت میں سے ہے؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ انہوں نے کہا یہ سیاہ فام عورت ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور آ کے کہنے لگی تھی کہ رسول اللہ مجھے دورہ پڑتا ہے اور میرا سطر کھل جاتا ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی کہ اللہ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن پھر اس نے دوبارہ کہا کہ میرا سطر کھل جاتا ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اگر مجھے دورہ پڑے تو میرا سطر تو نہ کھلے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کے بندو، جو الفاظ یا جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کے ذریعے انسان کو، مسلمانوں کو مصیبتوں کی وجہ سے، مصیبتوں کے وقت اور آزمائشوں کے وقت ثابت قدمی ملتی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے فرمایا ہے اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، اس لیے اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اللہ پر بھروسہ کرو، یاد رکھو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جن کے اوپر مصیبت آئے تو صبر کریں، نعمتیں ملیں تو شکر کریں، جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اسی طرح تم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لو گے، اسی طرح تم خوش بخت بن جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔
سارے مخلوق میں اللہ کی چنیدہ ہستی پر اور مرسلین میں سے سب سے افضل نبی پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، یہاں پہ درود و سلام کے بعد ناظرین دعائیں شروع ہونے والی ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، آپ کی بیویوں پر جو امہات المومنین ہیں ان سب سے راضی ہو جا۔ خلفائے راشدین اربعہ ابو بکر عمر عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام سے اور تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے اے پروردگار راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، دین کی حفاظت فرما، اپنے کتاب کی، اپنے دین کی، اپنی کتاب کی، اپنے نبی کی سنت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما اور اپنے مومن اور نیک بندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و امان کی نعمت اس ملک پر ہمیشہ قائم رکھنا، سعودی عرب پر اسے قائم رکھنا اور اسی طرح تمام مسلمان ممالک پر بھی قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمیں اور انہیں ہر برائی اور ہر شر سے، ہر سختی سے، ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو جنگوں سے اور فتنوں سے اور آزمائشوں سے اور فتنوں سے محفوظ فرما، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے امام کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ اس کو کامیاب فرما، حق کے ساتھ اس کو کامیاب فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو کامیابی عطا فرما، اس کے ولی عہد کو بھی کامیابی عطا فرما، انہیں اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ہے۔ اے اللہ حفاظت فرما ہمارے فوجی جوانوں کی، اے اللہ جو ہمارا دفاع فرما رہے ہیں، اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما رہے ہیں، اے اللہ جو ہمارا دفاع کرتے ہیں، جو سرحدوں پر پہرہ داری کرتے ہیں، ان کا مددگار اور نصرت کرنے والا بن جا، ان کا نگہبان بن جا، ان کا ساتھی بن جا۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، مصیبت زدگان کی مصیبتیں اور بیماروں کی بیماریاں ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کو بھی معاف فرما دے، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ فلسطین میں جو کمزور بھائی ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین میں جو کمزور بھائی ہیں ہمارے ان کی مدد فرما، اور ہر جگہ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی سے ان کو نکال دے، ہر دکھ سے ان کو عافیت عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، تو قبول فرمانے والا، سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔